अस्सलाम अलैकुम। अभी जनाब इस्लामाबाद से लाहौर घर पहुंच गया हूँ। आपको बताया आज लाहौर में सुबह से छुट्टी है लाहौर में, लेकिन मैं आ गया हूँ घर। और आज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस लगे हुए थे जो काफ़ी अरसे से 4 साल से डेट नहीं निकल रही थी, वो डेट निकल आई है। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब इस्लामाबाद में डेट निकली है और ये डेट अभी लाहौर के केसों की नहीं निकली, इंशाल्लाह वो भी निकलने वाली है। और जो लोग आप इंतज़ार कर रहे थे ना जी कि ये देखें 4 साल के बाद डेट निकली है, जो लोग अभी जिन्होंने केस नहीं किए वो फ़ौरन राब्ता कायम करें। और जो रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं जिनको पेंशन मिलती है वो सब लोग केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर जो है मैंने जो नंबर फ़ोन नंबर देना है उसके ऊपर व्हाट्सअप करें ताकि आपका केस भी अब जल्दी लग जाए। वरना ये कि अगर फ़ैसला हो गया और फिर आप करते हैं तो फिर आपको भी इतना ही लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब केस जल्दी करेंगे तो वो उनके साथ क्लब हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और हम इंशाल्लाह ताला सुखरू होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। और अब 28 मई जो डेट पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फेडरल मुलाजमीन की जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब के साथ, वो इंशाल्लाह 28 मई को हम फैसला कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तकरीबन 1 महीने के बाद। इसलिए जो लोग केस करना चाहते हैं वो ज़रा जल्दी करें। अच्छा जी, मैंने 2-3 बड़ी अहम बातें करनी है बहुत कमर जवेद बाजवा के हवाले से। और ये इमरान खान को अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि बानी पीटीआई ने ये कहा, क्योंकि इमरान का नाम लेने में वो कहते हैं जी पाबंदी है, नाम भी ले रहे होते हैं, लेकिन बानी पीटीआई ने, मैं आज आपको वजाहत कर दूं कि इमरान खान बानी पीटीआई नहीं है। जिन्होंने जमात बनाई है ना वो आपको बताएंगे बानी पीटीआई और पीटीआई का नाम रखने वाले जनरल हमीद गुल थे। तो जनरल हमीद गुल बानी पीटीआई थे मरहूम, वो सब लोगों को पता है। इमरान खान ने आखिर में उससे भी डांच किया और उसको पार्टी में कोई ओहदा नहीं दिया, हालांकि तय हुआ था कि बानी के ये बानी पीटीआई जो अब ये जिनको इमरान को बना रहे हैं वो वो थे हमीद गुल या गुल हमीद, ठीक है, और उसका अब नाम ही नहीं लेते। तो जनाब इसकी वजाहत होनी चाहिए कि बानी पीटीआई कौन थे। जनरल हमीद गुल जी। और इसकी आबियारी किसने की थी? वो भी जनरल पाशा। तो जनाब ये है हकीकत पीटीआई की। वजाहत कर लें, नोट कर लें, आप भी नोट कर लें, ठीक है। अब आए जनाब अली नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब चीन के दौरे पे जा रहे हैं आज और वो 4-5 दिन वहाँ रहेंगे। ये उनका निजी दौरा होगा। निजी दौरा क्या, पाकिस्तान की भलाई के लिए होगा, पाकिस्तान की भलाई के लिए होगा। वो निजी दौरे पे जा रहे हैं। आपको पता है नवाज शरीफ का एक नाम है, एक ट्रस्ट है, एक नवाज शरीफ एक ब्रांड है। और वो चाहे सऊदी अरब हो चाहे वो चीन हो, तो नवाज शरीफ जो है वो उसका एक नाम है। तो ये नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल पंजाब के लिए भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेके आएंगे, मरीम नवाज साहबा के लिए भी। और ये आपको एक ख़बर हमने बतानी थी। अब आएगी इस्लामाबाद में, चूँकि मैं ताज़ा आया हूँ तो कमर जवेद बाजवा से पहले मैं आपको इस्लामाबाद की जो है ना वो बात बता देता हूँ कि इस्लामाबाद में जो मौसम है, जो सियासी फ़िज़ा है, वो सकून.com, इसका मतलब समझते हैं, सुकून है बिल्कुल। उसकी फ़िज़ा में मैंने देखा है, नोट किया है कि सुकून है। और लोगों का अब ये जहन बन रहा है कि जनाब हुकूमत अब थोड़ी बहुत ट्रैक पे आ रही है।
یہ حکومت کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، یہ حکومت انشاءاللہ خوشحالی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ یہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، سکون ہے بالکل۔ میں سپریم کورٹ گیا ہوں، ہائی کورٹ گیا ہوں، بلیو ایریے میں پھرا ہوں، پورے پنڈی اسلام آباد سارا میں نے چکر لگایا ہے، تو وہاں کیا ہے، سکون.com کہ جناب آپ شہباز شریف کی حکومت تھوڑی سی ادھر ادھر ہونے کے بعد اب ٹریک پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جب ٹریک پہ آئے گی تو دوڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ اور ایرانی صدر کی بھی وہاں پہ میں گیا تو ہمارے بالکل سپریم کورٹ کے میں اس کے میں نے سامنے دیکھا وزیر اعظم ہاؤس کے کہ جناب وہاں پہ وہ ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا اور وہاں وہ آئے اور ملے اور وہاں سارے بینر شینر میں نے خوبصورت وہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، اور بھائی اگر وہ دورہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ اس کے ماضی کو نہ کریدنا شروع کر دیں کہ جناب وہ سارے دشمن رہنے اور یہ وہ، بھائی حملہ تو پھر انہوں نے کیا تھا، اس کا جواب بھی ہم نے دیا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اگر کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو کیا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، ہاتھ پیچھے کر لینا چاہیے؟ اس لیے ایران کا دورہ خوش آئند ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ادھر $بلین کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تیل دینا چاہتے ہیں، آپ کو گیس دینا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ ہون آؤ جی، قمر جاوید باجوہ قسمیں کھا رہا ہے، اور قسمیں کون کھاتا ہے؟ جھوٹا انسان کھاتا ہے۔ سب سے زیادہ قسم کھاتا ہے جھوٹا انسان، جس کو سچائی کرنی پڑے تو اس کے لیے وہ قسم اٹھائے۔ ایک تو عادی مجرم ہوتا ہے نا، وہ نہیں، جو دوسرا ہوتا ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس نے کیا قسم اٹھائی ہے؟ ایک تو جیب سے قرآن اس نے نکالا، ایک شادی پہ اس کی ملاقات ہوئی مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ، مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہے نا وہ ذکر کر رہے تھے کہ جناب اس نے قرآن اپنی جیب سے نکالا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ قرآن کی قسم ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، پھر اس نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ 3 باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ کیا؟ ایک تو حکومت گرانے میں میری کوئی پس پیش نہیں تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت گرانے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، ایک۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی جو ایکسٹینشن ہے، وہ ایکسٹینشن کی میری خواہش نہیں تھی۔ تیسرا، نواز شریف کو لندن بھیجنے میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ آئے میں اس کے ایک کے اوپر بات کر دیتا ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایکسٹینشن جو میں نے لی تھی نا، اس میں میری کوئی خواہش نہیں تھی۔ اور بھائی ہماری قانونی ٹی وی کی موجود ہے، جب آپ کے نوٹس بنا کے حکومت دے رہی تھی نا سپریم کورٹ کو ایکسٹینشن کے، تو آصف سعید کھوسہ نے کہا یہ نوٹس غلط ہے، پھر دوسرا نوٹس بنا کے دیا، انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، پھر تیسرا نوٹس بنا کے دیا یہ غلط ہے، اور اسی دوران مسلسل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کو اور حکومت کو مل رہے تھے۔ اور سب سے بڑا ثبوت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ اس وقت وہ ایک جو MQM کے وزیر قانون تھے، ٹھیک ہے، اس وزیر قانون نے استعفیٰ دیا اور وہ قمر جاوید باجوہ کے وکیل بنے ایک دن کے لیے۔ انہوں نے وکالت وہاں جمع کرائی، قمر جاوید باجوہ نے وکیل کیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کہا تھا، اس وقت کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب آپ حکومت کا شکریہ ادا کریں، بڑی خجل خواری ہو رہی ہے، نوٹس پہ نوٹس کینسل ہو رہے ہیں اور بڑا پاکستان بدنام ہو رہا ہے، آپ کہیں شکریہ عمران خان مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ، کیونکہ بڑی بدنامی ہو رہی تھی۔ انہوں نے بلکہ وہ اس کو وزیر قانون جو MQM کا تھا اس کو باقاعدہ وکیل کیا، اس نے وزارت قانون سے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد اس نے قمر جاوید باجوہ کی طرف سے وکالت نامہ جمع کرایا ہے،
جو عدالت میں موجود ہے. آپ قسمیں کھاتے ہیں, آپ بالکل گناہ گار ہیں. آپ نے فروری کے الیکشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ہم سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے. یہ کہا تھا کہ نہیں؟ آپ کی تقریر ہے. اس لیے آپ کی یہ بات کہ میں نے نواز شریف کی حکومت نہیں گرائی, یہ بھی غلط ہے. یہ قسم قرآن ہمارے ساتھ نہ اٹھاؤ. ہم وکیل ہیں, ہمارے پاس روز کلائنٹ آتے ہیں, وہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے, قسم اٹھانے ਨਾਲ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا یہ نظریہ ہے, تمہارا بھی یہی ہے. کیوں جیب میں قرآن لے کے پھر رہے ہو؟ اور کوئی بندہ جیب میں قرآن لے کے پھر رہے, شادیوں پہ آئے ہو قرآن نکالا ہے, یہ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے خلاف بھی انکوائری شروع ہونے والی ہے. اس لیے آپ یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ماں کی قسم اٹھاتا ہوں, مجھے شفاعت نصیب نہ ہو, میں قرآن اٹھاتا ہوں, میں فلانا کرتا ہوں. یہ غلط باتیں ہیں. آپ 100% نہیں 200% گنہگار ہیں. حکومت گرانے میں بھی, نواز شریف کو لندن بھیجنے میں بھی, اپنی ایکسٹینشن کرنے میں بھی. نہ کرتے ایکسٹینشن. اگر آپ اتنا قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو ایکسٹینشن کیوں لی ہے پھر آپ نے؟ نہ لیتے. آپ کے اوپر کوئی کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ کو ایکسٹینشن دی ہے؟ کیوں لی ہے ایکسٹینشن؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. میں کافی تھکا ہوں, لیکن میں نے اپنے آپ کو فریش کر کے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے. باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے.